رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو صحابی بیان کرتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها۔ یہ سبب مسانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ خود قرآن میں اس سورت ایسی کوئی اور سورت ہے۔ ہی سبق مسانی، یہ سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، من قرآن العظیم اور بڑا قرآن جو میں دیا گیا۔ یہ چوتھے پارے میں آیت آتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو اور بہت کچھ نعمتیں دی، ان میں یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو سات آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور بڑا قرآن وہ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے اندر قرآن مجید کا جو بیان ہے نا، سب کا خلاصہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے شفقت فرماتے ہوئے یہ سورت فرض قرار دی نماز کے۔ 1 2 3 نہیں، 12 حدیثیں، 12 فاتحہ کا ذکر ہے اور امام کے پیچھے کا ذکر ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، فرض نفل ہو، استسقاء، کوئی بھی ہے، تحقیق کرو، دین تحقیق پاک پائی ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک باپ ایک ماں، کلمہ سب پڑھے، ایمان امن سکھاتا ہے، تحقیق کرو، جو بابا دادا نے کیا خود پڑھو، ریسرچ کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت فرض قرار دی ہے، فرض فرض فرض، اس کے بغیر نماز نہیں۔ نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، پڑھو۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں تحقیق کا، فاتحہ کا ذکر ہو اور امام کے پیچھے کا ذکر ہے، اور رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے مقابلہ میں آپ کو کوئی صحیح حدیث دنیا میں نہیں ملے گی۔ فاتحہ کا ذکر ہو اور امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور نبی نے پڑھنے سے روکا ہو، اب آگے چلتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں فرض قرار دیا؟ اس لیے اس میں ہدایت کی بھیک مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ نے شفقت فرمائی اپنی امت کی خیر خواہی کہ جب میری امت کے لوگ مرد اور وضو کر ہاتھ باندھ اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دیے جاری کرتے ہوئے اللہ کی حمد ثنا تعریف توصیف کی بڑائی عظمت، آپ کو پتہ ہے مفہوم صاحب، بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اس پر چلا اور اس پر خاتمہ فرما۔ جب نماز کی ایک ایک رکعت میں یہ عرض کریں گے تو کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دکھا، یہ وجہ ہے سورۃ فاتحہ فرض ہونے کی۔ اور سب سے پہلا سوال اللہ سے ہدایت ہے، دال روٹی کا نہیں، وہ پہاڑ سب سے پہلی ہدایت۔ یہ وہ چیز ہے جس کو مل جائے ہدایت، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ اس کو قبول کیا، حبشہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے نے سماجی سیاسی طور پر کوئی مقام نہیں، اس کا مقام بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ اور آپ کا سکا چچا ہاشمی محمود ابو اللہ، اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس پر لعنتیں برس رہی ہیں، قیامت تک برستی رہے گی، تب تک یہ راہ بھی نہ۔ ہدایت کتنی قیمتی ہے کہ ہدایت والے کو قبر کے اندر سکون ہوگا، جب اللہ امان نامے تولے گا اور حساب کے کون کھانی میں لوگوں کو نچوڑے گا اور لوگوں کو پسینے سے شرابور ہو کر جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت ہدایت والے کو ہیرے موتی جہاز سے جڑی کرسی ملے گی جس میں مہمان خصوصی بن کے اللہ کے سائے کے نیچے بیٹھے گا۔ دیکھو اسلام یہ نہیں کہتا مسیح تڑ ہو جاؤ، برکت میں برکت ہے،
کچھ لیکن اتنا ٹائم دو اس زندگی کو 60-65 سال 60-65 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی عمریں اوسط 65 دیکھ لو اپنا ماحول اپنا محلہ دیکھ لو کتنے لوگ ہیں 70 سے اوپر تو لیکن زیادہ اس کو ٹائم دو جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی اس کو اسی کو سمجھو. ایک بات اس کا دنیا لائق کو دیتا ہے مانگنے سے بھی ملتی ہے کبھی بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے. دنیا محنت سے ملتی ہے لیکن دین صراط مستقیم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ آبادی نماز صحیح لائف صراط مستقیم نہیں ملے گا بغیر دعا طلب تحقیق ریسرچ غور و فکر محنت. اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم جو سیکھتے پڑھتے نور ٹھیک ہے گام میں ٹھیک ہے لگے پروگرام لگے تو بھی لگا لڑنا نہیں ہوتا. جنگ سیکھو اس کو دین کو سیکھو خود سمجھو خود پڑھو قرآن خود سیکھو خود سمجھو. اب قرآن مجید میں ایک جگہ پر بات مختصر ہوتی ہے دوسری جگہ پہ اللہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے. وہ کئی مثالیں ہم چھوڑتا ہوں ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم ہے نا تو اس کی تفسیر 8ویں پارے میں آ گئی ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے. جو ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے یہ 8ویں پارے میں موجود ہے جو میں نے پڑھی. دوبارہ سنو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. نبی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے مجھے وہ صراط مستقیم بتا دیا. جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں میرے امتیوں میرے رب نے وہ مجھے بتا دیا ہے کہ صراط اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم کیا ہے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ٹھوس دین ملت ابراہیم طریقہ ابراہیم عقیدہ ابراہیم جو یک طرفہ تھا. حنیف کا معنی کیا ہے مائل عن جمیع ادیان الى دین اللہ. سارے دینوں سے کٹ کے نظاموں سے کٹ کے دستوروں سے کٹ کے رسم و رواج سے کٹ کے برادری سے کٹ کے سوسائٹی کے تقاضوں سے کٹ کے ہر چیز سے ایک اللہ کے لیے دینا اللہ کے لیے روکنا اللہ کے لیے جوڑنا اللہ کے لیے توڑنا اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے دشمنی اللہ. محبت اور دشمنی کی بنیاد اللہ کی ذات. حکومت کو سمجھایا برادری سے سب کو بتایا گھر سے بکھر ہوا حق شعوروں کے سپرد ہوا یہ بچوں کو جنگل میں چھوڑا. پھر آخر پورے ابراہیم علیہ السلام نے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی کہ یا اللہ اس بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ ماں ابراہیم کے دل کے پالوں اور کلیوں میں کسی کی محبت. یہ ملت ابراہیم. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی رسولوں کے سردار ہیں لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کو حکم آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا 14واں پارہ آخری صفحہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حکم دیتے ہیں ملت ابراہیمی پر چلو. اور ہمیں حکم دیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھا پارہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بھی ملت. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اونچا انسان ہے کتنی اونچی شخصیت ہے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. اور ہمیں یہ جو ہمارا اسلام ہے نا دراصل ملت ابراہیم کا تسلسل ہے. یہ ملت ابراہیم ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لوگوں کو بتاؤ اللہ نے مجھے صراط مستقیم بتا دیا ہے. اور یہ کیا ہے ٹھوس دین ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ یک طرفہ تھا اور وہ مشرک نہیں تھا. اور آگے حکم ہے یہ میں بھی اسی ملت پر ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ
رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری نمازیں قیام رکوع سجدے سوال دعا سوڑنا پکارنا فریاد پوری کرانا نسک کی میری قربانیاں نظر میں آج چڑھاوے کھانے پکا کے تقسیم کرنا اور جانور ذبح کرنا اور محیایا اور میری پوری زندگی میری سانس لمحات مہینے سال گھڑیاں اور مماتی اور میری موت امام ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ اور زندے مردے کے لیے نہ کسی فرشتے کے لیے. میرا سب کچھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ کے لیے رب العالمین جو رب ہے تمام جانوں کا جہاں چرند پرند خشکی کی مخلوق طری کی نظر آنے والی نہ نظر آنے والی ظاہری باطنی مخلوق پیدا کر کے سب کی ضروریات کا انتظام کرنے والا میرا سب کچھ اس کے لیے میری امت اور عقیدہ ان کا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا جن کا ان کے عقیدے سے عقیدہ نہیں ملتا اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں. لا شریک اللہ میں سب کچھ اس کے لیے کرتا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں. کسی کو دے مرضی کا مالک ہے کسی کو دے کسی کو معروف رکھے کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے کسی کا چولہا جلا دے کسی کا بجھا دے اور کسی کی کشتی پا لگا دے کسی کی ڈبو دے. سن لے گناہگار کی سن لے گناہگار کی سن لے. جواب دے دے چٹا کوڑا جواب نوح علیہ السلام کو دے دے. 12واں پارا پاس بیڑا کشتی سامنے بیٹا پانی کی لہروں میں غرق ہو رہا ہے 950 سال باز کرنے والا کہتے یا اللہ میرا بیٹا قرآن پڑھو. اللہ کہتا ہے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام اب تو آپ نے بات کر لی نا اپنے بیٹے کے متعلق. اگر آئندہ آپ نے اپنے مشرک بیٹے کے متعلق میرے ساتھ بات کی تو میں آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جیلوں میں لکھ دوں. لوگ پڑھتے نہیں قرآن. ہزاروں کی تعداد. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے جو مطالعہ کرتے ہیں. دین ٹھیکے پہ دیا ہوا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دین خود پڑھنے سمجھنے کے بغیر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ بدر. اب میں آپ کو ملت ابراہیم کے 2 مقام بیان کرتا ہوں سناتا ہوں پھر اگلی بات کریں گے. کیونکہ قرآن میں جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ملت کا میں اس وقت 2 مقام بیان کرتا ہوں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. یہ نا دنیا میں نا 2 قسم کے مذاہب. ایک ہے زمینی مذاہب ہندو مت جین مت بدھ مت. یہ زمینی اور آسمانی مذاہب صرف 3 ہیں یہودی عیسائی اور مسلمان. آسمانی مذاہب کا مطلب ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں رسولوں کو مانتے ہیں جو مار کے دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا مقام دیا کہ یہ تینوں ان کی طرف نسبت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیوں نے کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں ہم ابراہیم میں ہیں. اللہ نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا جز ہے. عزیر علیہ السلام مشکل کشا. عزیر علیہ السلام صحت دیتے ہیں. عزیر علیہ السلام اولاد دیتے ہیں. عزیر علیہ السلام بگڑی بناتے ہیں. تو کوئی تعلق نہیں ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن سمجھو ایسے نہیں. عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم میں ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز حصہ اولاد حصہ جز ہوتا ہے. یہ اولاد باپ کا جز ہوتے ہیں جز حصہ. عیسیٰ علیہ السلام غلام یسوع مسیح اس کے دیتے ہیں. یسوع مسیح گناہ معاف کرتے اور یسوع مسیح علیہ السلام جو ہے وہ بگڑی بناتے. ابراہیم صاحب کے تو یہ عقیدہ نہیں. اب جو مسلمان ٹھنڈے دل سے غور کریں جو مسلمان کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھ کے حج کر کے عمرے کر کے اسی عقیدہ رکھیں کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ کے نور میں سے نور حصہ ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ جل اس کا کوئی حصہ نہیں. جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے مشکل کشائی کرتے ساری کائنات کو کھلاتے پلاتے. تو کیا خیال ہے ان کا تعلق کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے چاہے اللہ کی قربانی کر لیں. اللہ کون ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر؟ اللہ کہتے ہیں ان اول الناس بابراہیم
الذین اتبعوہ وہذا النبی، پوری دنیا میں اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے پیروکار۔ تو قربانی کرنے والوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام سورہ شعراء اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جہاں سے درختوں کی پوجا ہوئی ہے نا، چاند سورج کی، ایسے اللہ کے نبی رسول ولی بزرگ نیک لوگوں کی بت، تصویریں، مورتیاں، قبریں، درگاہیں، آستانے، ان کی بھی پوجا۔ مکہ والوں کے حالات پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی بیت اللہ میں، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی بیت اللہ، وہ جو 360 آپ سنتے ہیں نا، یہ بت بت بت، یہ نیک لوگوں کی تصویریں اور مورتیاں۔ قرآن مجید پڑھو، بخاری شریف پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیا مکہ پہ تو بیت اللہ کو صاف کرایا۔ اور لات جو مشہور ہے مکہ والوں کا، یہ حاجیوں کو ستو کھول کے پلاتا تھا، اس کا جھونپڑا تھا مکے کے باہر، نیک آدمی تھا باہر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے باپ اور اپنی قوم کی کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو قرآن میں انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں نگر میں چلاوے چلاتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں، یہ ایک ہمارا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، قرآن کہتے ہیں حالی اسمعونکم، یہ بزرگ جن کی تصویریں، مورتیاں، درگاہیں، کمرے میں یہ سنتے ہیں، اور ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے تھے، ہمارا رواج ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنتے کو ہم یہاں بیٹھے، یہ ہماری اردو ہے، اس میں جیسے فارسی کے الفاظ ہیں، سنسکرت ہے، ہندی ہے، اب انگلش کے بہت سارے آ گئے، اس میں عربی کے بھی بڑے الفاظ ہیں۔ آپ عربی والا کہتے ہیں کیا حال، ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، یہ حال عربی ہے۔ عربی والا کہتے ہیں نا خیر، ہم کہتے ہیں بے خیر خیر۔ اسی طریقہ سے بل کے لفظ ہماری زبان میں ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں۔ لیکن یہاں بیٹھے ایک آدمی پایا، ہم نے پوچھا بار عبد الرحمان صاحب آئے ہیں، تو کہتا نہیں عبد الرحمان صاحب نے بال کے تو پھیلا ہے، یہ آپ سمجھ، اس کو اہل علم کہتے ہیں اضراب عن الکلام لفظ، کہ پہلی وہ بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا بال وجدنا، نہیں وہ بات نہیں کہ تو کہہ رہا سنتا ہے، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو وہ کرتے تھے، یعنی ہمارا رواج ہے، یہ ہمارا رواج ہے۔ آپ ذرا غور فکر کریں، یہ جو مسلم ہمارے بھائی ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی قبروں کو نور سے بھرے، بہت اونچی ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کی۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب علی نے میری بزرگ لوگوں کو دادا کرنا، ٹھیک ہے اللہ کے ہم نے ہر گھڑی جواب دینا ہے۔ میں یہ آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی وہاں جا کے بکرا ذبح کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں دے رہے ہیں، اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ یہ سنتے ہیں، تھوڑا بھی ہمیں لاجواب کریں کہ سنتے، چوکتا روشن ہے، سارا کچھ سنتے ہیں۔ اگر ہم بات بدلنے جائیں اور بڑے آرام سے پوچھیں بھائی سے کہ بھائی یہ اگر نام ہے کہ مستقیم پڑھتے میرے بھائی ہمیں تھوڑی سی بات سمجھاؤ، دیکھو آپ نے آپ کو جواب، لیکن کیا یہ سنتے ہیں؟ تو سنتے۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ سنتے قرآن پر، لیکن کلمہ شریف پڑھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ یہ سنتے اور اس کے لیے حل کرتے، قربانی بھی ہو رہی ہے رات کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت بیان کی اللہ نے، اور ہمارے نبی کو بھی حکم دیا کہ ملت ابراہیم پر چل، اور ہمیں بھی کہا ملت ابراہیم پر، دیکھو قربانیاں ہو رہی ہیں نام ملت ابراہیم پر۔ اور اگلی مصیبت ایک اور ہے، وہ کیا کہ اگر بات بتاؤ ابراہیم تو لڑتے ہیں،
اور قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلا پارہ آپ نے پڑھا ہوگا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑا بیوقوف احمق وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک ہے آپ کسی کو احمق کہیں، ایک ہے میں کہوں، سب سے بڑا احمق بیوقوف تو اس کو اللہ کا، اور وہ کون ہے؟ جو لاکھ کی قربانی کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا پتہ نہیں، بتاؤ تو لڑتا ہے آگے سے۔ اب یہ بہت بات جو میں کہنا چاہتا تھا یہ ہو چکی۔ اب میں آپ کو یہ جو 10 دن ہے نا درجہ کے، ان کو غنیمت سمجھو۔ پہلے میں آپ کو زندگی کی اہمیت بتاتا ہوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ اچھا سب سے نکمی زندگی کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، 1000 دفعہ نہ کرے، اور پیڑ پہ انسان پڑا ہو، پیشاب پاخانہ وہاں بھی کر رہا ہو، یہ نکمی عمر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمر سے پناہ مانگی، اور ہمیں بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایسی نکمتی عمر سے بچا، جانا تو سامنے ہے چلتے پھرتے لے۔ لیکن میں زندگی کی اہمیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو بیڈ پہ پڑا ہے نا، اللہ نہ کرے بات ہے، زندگی کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ وہ بیڈ پہ پڑا ہے، پیشاب خانہ اندر، یہ کوئی زندگی ہے؟ لیکن سانس آ رہا ہے، 70 سال اس کی زندگی تھی، اللہ نے احساس دیا، خیال آیا، سچی توبہ کی۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جس میں 3 شرطیں ہوں۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، نمبر 3 ایسا نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو۔ شرک، سود، دھوکہ، ہر چیز جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے ہماری پہاڑی کو۔ یعنی زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اگر اس زبان ملا کے وہ پڑا ہوا سبحان اللہ الحمدللہ تو جنت میں درخت کرے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو۔ ایسے رات دن کے پھیر میں سانس نکل جاتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا اسی طرح کرو، لیکن غنیمت یہ 10 دن بڑی غنیمت ہے۔ پہلے میں ان کی فضیلت بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ہاں اہمیت 7 باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی اہمیت، پھر بتاؤں گا کہ کرنا کیا۔ اللہ نے اس بارے میں فرمایا کہ جب میں ترجمہ کروں گا کہ جب میں نے زمین اسبات بنائے نا، اللہ فرماتے ہیں تو میں نے 12 مہینے میں نظام چلانے کے لیے 12 مہینے نام رہتے تھے ہر علاقے میں، تو یہ جو ہے نا 12 مہینے، اور ان میں سے 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں، یہ پانی کو بات ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا 12 مہینے ان میں سے 4 عزت والے جب سے زمین اسمان، اور وہ حدیث میں آ گئے 3 اکٹھے ہیں، یہ قربانی والا چاند لے کر، ایک پہلے اور ایک بعد والا محرم والا۔ یہ جب سے زمین اسمان بنے اس وقت یہ محرم میں واقعات ہوئی، علیحدہ بات۔ محرم کا مقام پہلے سے طے شدہ ہے، اور چوتھا رجب۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں یہ 10 دن مقام ہو گیا نا۔ نمبر 2 والفجر ولیال عشر، اللہ قسم اٹھا رہا ہے فجر اور 10 رات، یہ 10 دن۔ نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے، یہ حج کے مہینے اللہ نے ان کا ذکر۔ اور چوتھی بات اللہ کہتے ہیں یذکر اسم اللہ کہ ایام معلومات، معلومات دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تو معلومات دن کی ہیں۔ اور 5ویں بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں کے اعمال ان دنوں کے اعمال کو نہیں پہنچے، یعنی ان دنوں میں اعمال کا سواب یہ جو پڑھتے ہیں نا اللہ توفیق دے، ہم وضو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد آتے جاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، اور راستے پر یعنی سڑک سے روڑا پتھر ایک طرف کر دیا، اچھا کسی کی خیر کر دی، ہنس کے مسکران کے ملنا، یہ بھی سواب، یہ جو ساری ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ نے توفیق دے، اور یہ اور دنوں میں کرنے سے 10 دنوں میں ان کا سواب بڑھ جاتا نہیں پہنچ۔ عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا، فرمایا ہاں دوسرے دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں رسول اللہ فرمایا وہ آدمی جو جہاد میں گیا اپنا گھوڑا سواری لے کے نہ خود واپس آیا نہ سواری آئی، اللہ کی راہ میں ختم، وہ بڑھ جائے گا باقی۔ اور چھٹی بات کہ یوم عرفہ ہے، اس میں 9 ذی الحجہ کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، ایک آئندہ اور ایک گزشتہ۔ 2 سال کے گناہ معاف ہوتی ہیں 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا روزہ۔ اور 7ویں بات کہ یوم النحر قربانی کا دن ان 10 دنوں میں، اور قربانی والا دن اللہ کے ہاں بڑا افضل ہے، اور اس دن جو عمل ہے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا بہت بڑا ہے۔ تو یہ مقام ہے ان 10 دن۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 10 دن میں کرنا کیا۔ ایک تو یہ جو میں نے بتایا، ان کام کو بہت شوق سے کرو جو ہم پہلے کر رہے ہیں، یعنی محرم جماعت میں ملو، تکبیر اولیٰ میں ملو، اور نوافل ادا کرو، اور یہ جو اذکار ہے نماز کے بعد صبح شام کہ یہ اذکار، اچھائی کا حکم کرنا، برائی کا روکنا، پیار محبت سے اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو اصل میں یاد ہے لوگ پہنچتے ہیں مسائل بنتے ہیں، بتا اور کرے گا پھر بتاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو کرو گا نہیں، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، راستہ بتانا، صدقہ کرنا، کھانا کھلانا، یہ سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو ان کو اور زیادہ کرو۔ لیکن میں خاص جو عمل بتا رہا ہوں کہ وہ کی ایک تو تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چاند نکلتے ہی شروع ہو جائے، اور گھروں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، باہر۔ اس وقت مسجدوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسے آج کل مسلمانوں نے کر لیا۔ حدیث میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بازار والے سن کے کہتے سارے دکان والے اللہ اکبر۔ میں حیران ہوں، تم لوگ بازار میں گالیاں دیتے ہیں اور فضول تکبیریں کہتے ہیں، شرم آتے ہیں۔ اللہ کا نام کیا بلند کرنے سے آپ شرماتے ہیں؟ کیسے آپ اللہ کے بندے؟ یہ تکبیر جو ہمیں گزرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، فوج کی حفاظت کرے، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی۔ ہندو کمینہ پلید دشمن کو میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا، اس کی ٹھکائی ہوئی اللہ نے کی ہے۔ تو کل پروگرام ہوئے نا تو وہاں کہا رہے ہیں پروگرام سے میرا بھی بیان تھا، تو اس میں نے یہ کہا کہ یوم تکبیر کی ہے، لنچ کا خوشی ہے، شکر کرو، اثر اگلے 10 دنوں میں تکبیروں کی گونج ڈال دو۔ اسلام یہ چاہتا ہے، بڑا حدیث پڑھے تو کہ ان دنوں میں مسلمانوں کے محلے، معاشرے، مارکیٹ پہ گونج اٹھے اللہ کی بڑائی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا روزے، اب 10 کا روزہ تو نہیں رکھنا نا عید کا، باقی 9 رکھو، 8 رکھو، 7 رکھو، 6 رکھو، 5 جتنے بھی اللہ تعالیٰ روزے۔ اچھا آپ سے لوگ پوچھتے ہیں سوال، یہاں کا 9 کہ وہاں کا 9؟ میں کہتا ہوں دونوں رکھ لو، اور باقی نہیں رکھنے تو یہ 2 کو رکھو، روڑا بھی مکے وہاں کے بھی رکھ لو۔ اور تیسرا عمل قربانی والے دن خون بہانا۔ اب میں تیسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی کا مقصد بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن میں 2 سے درس کروں۔ یہ جو جانور ہے نا، پیسہ ہم نے خرچ کیا، اس پہ چھری پھیر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم چھری پھیرے تکبر، انا، گھمنڈ، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنی، ملاوٹ اور حسد، بغض، کوڑ، بے پردگی، یہ بیٹی کا لذت، گندا لباس، ننگی گندی تصویریں، فحشی، بریانی، ان پہ چھری پھیرو۔ جانور بہت آسان ہے، ان پہ چھوڑو، انا۔ اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ کنگلا، سے کہا پیسے بھولنا۔ کنگلا وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں پڑھی ہوگی، صدقہ خیرات پندرہ 5 گھنٹے کے روزے، اس کو تھپڑ مارا ہوگا، اس کی بےعزتی کی ہوگی، اس کی عزت لوٹی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال دبایا ہوگا۔ پیسہ، دولت، منصب، خاندان کی وجہ سے بھری مجلس میں ذلیل کرتا ہے اپنے بھائی کو، جانتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سارا فساد برادری کے اجڑ گئی، طلاقیں ہو گئی، بھائی بہنوں کے منہ ادھر ادھر ہو گئے، اور پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی، عدالتیں بھری پڑی ہیں 2 فساد کے جملے، 2 فساد کے جملے معاشرے کو تباہ کر۔ لیکن یہ تمہیں نہیں جانتا، تمہیں تصور کون ہے؟ 2 دفعہ تو پیشاب والی جگہ سے نکلا یار، بڑی مجلس میں بھائی کی توہین عزت کرتا ہے، صرف دولت، پیسہ، منصب، خاندان، روب، عہدے کی وجہ سے، جس کی
عزت اللہ کے یہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، وہاں قیمت دینی پڑے. اس دن کرنسی ریال ڈالر نہیں ہوگی، نیکیاں. فرشتے رپورٹ پیش کرے گے کہ یا اللہ اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کی توہین کی تھی، اس پر الزام لگایا تھا، اس کا مال لوٹا تھا، اس کی عزت لوٹی تھی، یہ اس کو عزت سب کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دو. 15 گھنٹے کے روزے دینے پڑے. یہ جو صبح نیند قربان کر کے آتے ہیں یہ دینی پڑے. زبان کے تکھارے کے گالی بات کر کے دوا چھوڑو یار. بڑے کو دیکھو سب جو دیکھو سے اچھا اس کے عمل اچھے، چھوٹے کو دیکھو سے گناہ کر. نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید، اس کی اصلاح. جو نفس امارہ ہے نا، میں تو کہتا ہوں حکومت میں دیکھ لو، فساد برادری میں دیکھ لو، وکیل میں دیکھ لو، خاندانوں میں، بس یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو ہے نا میں، اس نے مصیبت ڈالا. میں بات ماں باپ اولاد میں مسئلہ، میاں بیوی میں مسئلہ، بہن بھائیوں میں مسئلہ، مارکیٹ میں مسئلہ، حکومت میں مسئلہ، اور جماعتوں میں مسئلہ. اچھی اس کو ختم. قربانی کا مطلب ہے اس کی کو پہلے اس پہ چوری کرو. تھوڑا ایک رسم و رواج کو شادی کے ساتھ ساتھ دن تم لگاتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا چیز غلط ہے. 2 چیزیں لے کے بیٹھ گئی ان کو، ایک یہ شادیاں اور ایک یہ وفات من فوتگی. کیا ہے یہ سارا؟ لوگ نماز کوئی نہ پڑھے نا اس کو بھی اتنا برا سمجھتے، حالانکہ بے نماز کافر ہے، بے نماز کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حرام کھانا ہے. لیکن جو وفات کے اوپر جو رسمیں ہماری بنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی نہ کرے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 موتیں ہوئی، 12 گھر کی. صحابہ کو چھوڑو، 12 موتیں گھر کی ہوئی. بچے آپ کے فوت ہوئے، بچیاں فوت ہوئی، چچے چچوں کے بیٹے. آپ نے کیا کیا؟ کہنے کا میرا مقصد ہے اپنی اصلاح کریں. آتا ہے آئے، جاتا ہے جائے، دنیا کے ریاست کا اچھا سلوک رکھو. دین میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، دین پر چلو. اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں. ایک طریقہ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ قربانی جذبہ جہاد بیدار کرتی ہے. یہ لوگ نا اپنی بڑی تعریف کرتے ہیں، میں بڑا نرم دل، یہ تعریف کر رہے اپنی، میں بڑا نرم دل ہوں، میں مردی دبا ہوتے ہوئے وہ بھائی قربانی ذبح کر. رسول اعظم کا حکم ہے تیری بزدلی دور ہو. اچھا ذبح نہیں کر سکتا تو پاس تو کھڑا ہو، خون کا فوارہ ہو، تیرے کپڑے کو لگے، بدن کو لگے، گلی میں خون، نالی میں خون، سین میں خون، اندر خون، باہر خون، خون خون خون. تیری بزدلی تیرے میں جذبہ جہاد ملا. یہ قربانی آتی ہے جذبہ جہاد کو ابھارنے کے لیے. ذبح کرتے وقت جذبہ ہو، یا اللہ جان دے دی. میں جان کر یہ ذبح کر رہا ہوں، اگر تیرے دین نے تقاضا کیا تو یہ کہتے ہوئے اپنی جان دے دوں گا. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہوگا، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. روس نے 8 سال ٹکرے ماری، امریکہ نے 20 سال ماری، اور مودی 1.5 ارب کمانڈر اتنا کمانے کے ابرا کے نقشے قدم پہ مسجد پہ حملہ کیا، اللہ کے ساتھ جنگ لڑی، مسجد پہ حملہ کیا اتنا تکبر. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں ابابیل بھیجے تھے اور ابرا کے لشکر پہ ٹھیک ٹھیک نشانے، یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اٹھایا، شہیدوں کو، اور ٹھیک ٹھیک 36 مقام کو تہس نہس کیا. وہ حواس واختہ ہو گئے، ورنہ ان کا پروگرام تھا پورے پاکستان کو معذلہ کرش کرنے کا. اللہ نے یہ جذبہ، کتنا بڑا جذبہ ہے. وہ صحافی، ہمارا صحافی پاکستانی سے انڈیا چینل میں رابطہ کیا، اپنی باتیں کو کہتا تم کہتے ہیں تم سمجھ میں تمہیں آتی. ہمارے یہاں ایک میزائل گرتا ہے، ڈرون گرتا ہے، سارا محلہ وہ گاؤں مردوں کے دیکھنے چلے جاتے ہیں. تمہارے ایک پٹاخہ تو ہفتہ تو باہر نہیں نکلتے. تم نے کہ کس قوم سے لڑنے کا تم نے سوچ لیا؟ کیسے لڑو گے؟ اصل تو وہ تھا جو موٹر سائیکل پر آ کے تو گاڑی کو دیا کرو. کون لڑے گا ان سے؟
فاقہ مارڈر میں بیروں کی پریڈ ختم ہوئی چلے اس کے گزرے دور میں یہ پورا ملک الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کسی کو گنڈا کو خوف تاریخ یہ ہے وہ بات. اور یہ جب ہمارے اندر آ جائے گی مودی کو ہم نے بڑا سمجھایا تھا اور پیغام بھیجے ہم نے بھی تقریریں کی سارے علماء نے کی کہ تو باز آ جا ہم تجھے جانتے ہیں 1000 سال تک تمہارے چاہتا رہا ہے کتے بکر کا پجاری مریض قسم کا تمہارا بابا محمد بن قاسم نے میرے بابے کو پچھاڑا تھا پورا ہم نے سن لیا تھا تو محمود غزنوی کو بھول گیا ایس کے ابو ہاتھ کو تو نے ہاتھ جوڑے مہاراج بس محمود بس کیا تھا ہم نے تو نے سمجھا انتشار ہے بدعمل ہے یہ لیکن نہیں آج بھی ہم کہتے ہیں پہلے بھی کہا تھا ہری ہے شاخ تمنا میری ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو نہیں یہ بھی سبب ہے قربانی کا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر جهاد المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في باكستان وفي الهند وفي كشمير وفي غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل الدنيا. اللهم نجي اخواننا من السجون اللهم نجي اخواننا من السجون اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. پانی لاؤ